بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آج ہم کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے گفتگو کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسیران حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خادم رسالت مآب حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی تو گھر کی فضا کو اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار جمیل سے معمور پایا۔ گھر کا ہر فرد جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وراثت میں ملی تھی۔ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر بھی معمور رہے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہر وقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائے کیف و سرور میں گم رہتے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ جس شفیق ہستی کا ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل ہونا دل پر شاق گزرتا تھا، اس عظیم ہستی کی یاد میں آنکھیں اشکبار رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی زیارت کرتے تو دل کو اطمینان ہوتا۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجاتے، خود بھی تڑپتے اور دوسروں کو بھی تڑپاتے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، اور میں نے آج تک کسی دیباج اور ریشم کو مس نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کہیں ایسی خوشبو سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اکثر خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی۔ مثنیٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔